بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ناظرین، بہار قرآن کے اس سیگمنٹ میں آج کے دن سورہ مبارک زمر کی آیت نمبر 52 کو میں نے آپ لوگوں کے لیے ڈسکس کیا ہے، بلکہ آیت نمبر 53 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس آیت کا عنوان ہے رحمت الہی سے مایوس نہ ہونا، یا اگر اس کو پازیٹیو نوٹ پر کہوں تو ہمیشہ اللہ سے رحمت کی امید لگائے رکھنا۔ عزیزان، اس بات پہ آپ غور کیجئے گا کہ آج کے اس مشکل ترین ادوار میں سے ایک دور میں ہم جب انسانیت کو اوور آل اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک چیز جو ہمیں آج کے یوتھ میں دنیا کے مختلف مقامات میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب نوجوان مایوسی کی انتہا پر پہنچتا ہے، انسان مایوسی کی انتہا پر پہنچتا ہے اور اس کے نتیجے میں ڈپریشن، زندگی میں عدم دلچسپی اور حتیٰ بعض اوقات خودکشی تک بات چلی جاتی ہے، سوسائڈ اٹیمپٹس اور پریکٹیکلی گیونگ اپ۔ دنیا کے ماہرین نفسیات انسان کو اس بات پر انکریج کرتے ہیں، حوصلہ دلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، زندگی میں جتنی بھی مشکلات آ جائیں، جس لیول تک بھی تم پہنچ جاؤ، لیکن ایٹ لیسٹ ہوپ کو مت چھوڑو۔ پیغمبر اکرم پر جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت بھی پروردگار عالم کا یہ سسٹم اپنے کمال پر ہے، اور اس آیت کے اگر ہم الفاظ کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار عالم اپنے ان بندوں سے جو گناہگار ہیں کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، مثال کے طور پر پروردگار ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں نیک کام کرتے ہیں، اور ایسی بے شمار ہمیں انڈیکیشنز ملتی ہیں جب پروردگار عالم نیک لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ وہ تو اپنی جگہ ہے، ظاہر سی بات ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں، کوئی گنجائش نہیں کسی اور آرگومنٹ کو پک اپ کرنے کی۔ بٹ دا تھنگ از کہ جو گناہگار ہیں ان کو ڈرایا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ راہ راست پر آئے، وہ اپنی جگہ، لیکن وہی پروردگار عالم اپنے بندوں سے پیار کس طرح کرتا ہے وہ آپ دیکھیں سورہ زمر کی آیت میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب کہہ دو ان میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا، ظلم کیا۔ سب سے پہلا نقطہ مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ پروردگار عالم نہیں کہہ رہا کہ قل اے محمد کہہ دو ان لوگوں سے جو معصیت کار ہیں، قل یا اہل المعصیہ، اے معصیت کرنے والو، یا ایھا المذنبین یا مذنبون، اے گناہگارو۔ نہیں، پروردگار نہیں کہہ رہا تم گناہگار ہو، پروردگار نہیں کہہ رہا تم معصیت کار ہو، خداوند متعال نافرمان کہہ کر مخاطب نہیں کہہ رہا، پروردگار مخاطب عجیب لفظ ہے واللہ، قل لعبادی، میرے بندوں سے کہو، یعنی پروردگار ان گناہگاروں کو، ان راہ حق سے ہٹنے والوں کو یا ان نافرمانوں کو اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندے، وہ میرے بندے جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی مزید ڈسکشن نہیں ہے، کلیئر سٹیٹمنٹ ہے پروردگار عالم کا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، تم نے جتنا بھی اسراف کیا ہے، ہر غلطی کر لینا، ایک غلطی کبھی مت کرنا۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ یعنی پروردگار عالم
یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہر گناہ سے درگزر کرنے کو تیار ہے، ہر گناہ سے کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، ہر گناہ کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار ہے، اس بات پر تیار نہیں ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. تم جتنے بھی گناہ گار ہو، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم میری رحمت سے مایوس ہو جاؤ؟ خبردار میری رحمت سے مایوس مت ہونا. اس سے بڑا گناہ تم نہیں کر سکتے. تم جتنے بڑے گناہ گار آ جاؤ، واپس آ جاؤ. دعا کمیل کے اندر ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں، مولا میرے کائنات جو ہے رب العزت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا سریع الرضا، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے پروردگار. میں اکثر مثال کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر ایک ماں بعض اوقات اپنے بچے سے ناراض ہو جائے، فرض کر لیں اس لیول تک ناراض ہو جائے کہ دروازہ کھول کر بچے کو باہر نکال دے، دروازہ بند کر دے، اور یہ چھوٹا بچہ مثال کے طور پر دروازے کے باہر کھڑا ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور پکار رہا ہے، صرف ایک لفظ پکار رہا ہے، ماں ماں ماں. مجھے بتائیے ایمانداری سے یہ ماں کتنی دیر برداشت کرتی ہے کہ اس کا بچہ جو رو رہا ہو، بلک رہا ہو، فریاد کر رہا ہو، پکار رہا ہو ماں ماں ماں، اور یہ ماں کتنی دیر دروازے کو بند رکھتی ہے؟ ایک وقت آتا ہے یہ ماں دروازے کو کھولتی ہے اور آگے بڑھ کر جس ماں نے ناراضگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس بچے کو گھر سے باہر نکالا ہوتا ہے، بے اختیار اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اس پیار کا اظہار کرتی ہے جو اس نے اپنے سینے میں چھپا کے رکھا ہے اپنے اس بچے کے لیے. یا سریع الرضا، یہ جتنا جلدی ماں راضی ہوتی ہے اس سے کئی گنا پہلے پروردگار راضی ہو جاتا. سوشل میڈیا پر ایک مرتبہ میں نے ایک پوسٹ پڑھی، بڑی اچھی لگی، بہت سے لوگوں نے فارورڈ کیا تھا، پرانی ہو گئی اب شاید نہیں چل رہی، کہ اگر قیامت کے میدان میں مجھے خدا نے اختیار دیا تو میں کہوں گا کہ پالنے والے میری جزا اور سزا کا فیصلہ میری ماں کے ہاتھ میں دے دے. بہت سے لوگوں نے لائک کیا. میں نے سوچا کہ کیوں ایسا ہے؟ شاید راز یہی ہے کہ ماں سے امید ہے کہ ماں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گی نجات کا. میرا دل چاہتا ہے کہوں کہ تمہیں ماں پر بھروسہ ہے، ماں کے خالق پر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو تمہیں ماں دے سکتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. اگر ماں تمہارے لیے راستہ نکالے گی، تمہارا پروردگار ضرور راستہ نکالے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو درگزر کر دے گا. ماہ مبارک رمضان، پروردگار سے نزدیک ہونے کا مہینہ، اس کی بارگاہ میں حاضری کا مہینہ، اس کے بارگاہ میں سر جھکانے کا مہینہ. آئیے دعا کریں پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، بلکہ سب سے بڑھ کر تیری رحمت کا واسطہ، جس رحمت کی بنیاد پر تو نے ہمیں منع کیا ہے مایوس ہونے سے. ہم معبود مایوس نہیں ہیں، ہم امید لگا کر تیری بارگاہ میں آئے ہیں. تیری رحمت کے طفیل، تیری کبریائی کی طفیل، محمد و آل محمد کے طفیل، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت فرما، ہر ظالم کو نیست و نابود فرما. زمانے کے امام کو عز ظہور عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت.